اب 1.5 سال جامعہ میں گزار چکا ہوں، اتنی ہی مدت اور باقی رہ گئی ہے، اس کے بعد شاید میں تمہاری طرح شان و شوکت سے تو نہ رہ سکوں، لیکن عزت کی روزی کمانے کے قابل ضرور ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھ پر بدترین اور گھناؤنا طنز کیا تھا، لیکن میں اسے پی گیا۔ میں گمراہ ضرور تھا، لیکن میرا ضمیر زندہ تھا، جو ہر قدم پر نیکی اور بدی کا امتیاز واضح کرتا رہتا تھا۔ اندر سے میری بھی وہی خواہش تھی جو حامد کی تھی، لیکن وہ انسان ہی کیا جو اپنی ہر آرزو کو پایۂ تکمیل کو پہنچا لے۔ میں اسے چھیڑنے سے باز نہ رہ سکا۔ 1.5 برس اور گزار لیا تو کون سا تیر مار لوگے؟ کاغذ کا ایک پرزہ ملے گا جسے کوئی نہیں پوچھتا۔ شہر میں ہزاروں ڈگری یافتہ گھومتے پھرتے ہیں، ملازمت کے ساتھ ہی انہیں کٹ پرائس دکانوں پر سستے اور مضبوط جوتوں کی تلاش رہتی ہے جو ملازمت ملنے تک ساتھ دے سکے۔ میری نگاہیں بظاہر سڑک پر مرکوز تھی، مگر میں کنکھیوں سے اس ناپختہ کار لڑکے کے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ لاجواب تو ہو گیا، مگر مجھے ہونہار نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ تم ذہین، تعلیم یافتہ اور نوجوان ہو۔ جاہل جرم کرتا ہے اور اپنی لغزشوں سے پکڑا جاتا ہے۔ ذہین آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی گرفت ناممکن ہوتی ہے۔ عمر کا ہر لمحہ جو تم گزار رہے ہو لوٹ کر نہیں آئے گا۔ میں نے توقف کے بعد اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، معاشرے میں بہترین موقع شناس جائز اور ناجائز کی تفریق میں پڑے بغیر دونوں ہاتھوں سے پیسہ بٹور رہے ہیں، اور تم جیسے بیسیوں ضرورت مند ہر روز ان کی چوکھٹوں پر حاضری دیتے ہیں، محض اس امید پر کہ روزی ملے تو جبری روزوں سے نجات ملے۔ میرا دماغ خراب مت کرو، وہ جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ بتاؤ کہ آج مجھ پر کیوں نظر کرم کی ہے؟ سوچ رہا تھا کہ تمہیں بھی ایک بار باہر کی دنیا دکھا دوں۔ اندر کی دنیا میں تم جیسے مل جائیں تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جھلے بھنے لہجے میں بولا، اور میں بامشکل بے ساختہ مسکراہٹ کو ہونٹوں پر تلو ہونے سے روک سکا۔ ہزر بن کر گمراہ کرنے کی بجائے اپنا مدعا بیان کرو۔ میں تمہاری کار میں گھومتا ہوا دیکھا جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا خبر کل ہی میرے دروازے پر پولیس دستک دے رہی ہو؟ تمہارے دوستوں کی روانگی کا وقت آ گیا ہے، ان سے میری فوری ملاقات ضروری ہو گئی ہے۔ کیا تم انہیں معاف نہیں کر سکتے؟ اس نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں اپنی دنیا میں بہت سے تجربہ کار لوگ مل جائیں گے، پھر نئے خون کو کیوں گندا کرتے ہو؟ تجربہ کاروں کو صرف ہم ہی نہیں، ہمارے دشمن سرکاری ادارے بھی پہچانتے ہیں۔ وہ جہاز پر قدم رکھنے سے پہلے دھر لیے جائیں گے۔ نئے چہروں کے لیے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور پھر تمہارے دوستوں پر مفت میں دنیا دیکھنے کی دھن سوار ہے، میں انہیں نظر انداز کر دوں گا تو وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ میرے مزاج کی نرمی کا اندازہ تم اسی بات سے کر سکتے ہو کہ تمہاری جو گستاخانہ تقریر میں نے خاموشی سے سن لی، اس پر کوئی دوسرا تم پر بہت پہلے ہاتھ اٹھا چکا ہوتا۔ میں اٹھنے والے ہاتھوں کو جھکانا بھی جانتا ہوں۔ اس وقت وہ واقعی شریر ہو رہا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ ان سے کب اور کہاں ملنا چاہتے ہو؟ میں اسے جیوا ہاؤس کا محل وقوع سمجھانے لگا۔ وہ ان لوگوں کو اگلے دن لانے پر مصر تھا، لیکن تھوڑی سی بحث کے بعد 1-1.5 گھنٹے میں وہ وہاں پہنچنے پر تیار ہو گیا۔ اسے راستے میں اتار کر میں نے گاڑی کا رخ گھر کی طرف کر لیا، کیونکہ اس 1.5 گھنٹے کے لیے میرے پاس تفریح یا آوارہ گردی کے علاوہ کوئی مصروفیت باقی نہیں رہی تھی۔ گھر جا کر میں اس دوران میں تازہ دم ہو کر بآسانی قبل از وقت جیوا ہاؤس پہنچ سکتا تھا۔ میں اپنے خیالات کی رو میں ڈوبا گھر پہنچا تو پھاٹک پر چوکیدار نے مجھے سر شام کسی مہمان کی آمد کی اطلاع دی، لیکن وہ مہمان کے حلیے کے علاوہ اس کی کوئی شناخت نہ بتا سکا۔ اس کے کہنے کے مطابق مہمان کو میری آمد تک ڈرائنگ روم میں ہی محدود رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ مالکانہ دھونس کے ساتھ پورے گھر میں دندناتا پھر رہا تھا۔ اس دوران میں اس نے سلطان شاہ کے ساتھ بھی حادثہ وقت گزارا تھا۔ میں چند ثانیوں تک کھلے ہوئے پھاٹک میں گاڑی روکے اس عجیب و غریب مہمان کے بارے میں سوچتا رہا۔ نہ جانے وہ کون تھا، واقعی دوست ہی تھا یا دوست کے روپ میں کوئی بھیڑیا دشمن، یا جو کوئی پرانا حساب چکانے کے لیے بے باکی کے ساتھ میرے گھر میں گھس آیا تھا۔ آہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے سر جھٹک کر ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ اگر وہ میرا دشمن ہی تھا تو میں کھلی ہوئی بزدلی تھی کہ وہ میرے گھر میں دندناتا پھر رہا تھا، اور میں اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑا مہمسے کا شکار تھا۔ کار پوش میں روکنے سے قبل میں نے ڈیش بورڈ کے خانے سے بھرا ہوا ریوالور نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیا، تاکہ کسی فوری ہنگامے میں تہی دست ہونے کی بنا پر پچھتانا نہ پڑے۔ میں کار سے اتر ہی رہا تھا کہ اندر سے ایک دراز قامت صحت مند شخص برآمدے میں نکل آیا۔ شاید پختہ فرش پر میری کار کے ٹائروں کے تیز شور نے اسے کسی کی آمد کا اشارہ دیا تھا۔ وہ جو بھی تھا میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ چوڑے شکلے شانوں اور کسرتی بدن پر کڑا ہوا بے داغ سفید کرتا اسے بہت سج رہا تھا۔ آنکھوں میں عقابی چمک کوندی تھی، چہرے پر ہلکی سی کرختگی پائی جاتی تھی، جو شاید ہونٹوں پر موجود پتلی ترشی ہوئی مونچھوں کے باعث تھی۔ اس نے اپنے صحت اور گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھیر کر براہ راست میری آنکھوں میں دیکھا۔
اور اسی کے ساتھ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ مچلنے لگی۔ مجھے یوں نہ گھورو، اس نے مسکراتے ہوئے نرم آواز میں کہا۔ اگر تم مجھے پہچانتے نہیں تو میں بھی تمہیں نہیں جانتا، لیکن میرا قیاس ہے کہ تم ہی تنویر ہو۔ ہوں تو میں تنویر ہی، میں نے برآمدے کی سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے الجھن آمیز لہجے میں کہا، لیکن میں چاہوں گا کہ تم بھی اپنا تعارف کرا دو۔ جو ہی میں نے آخری سیڑھی عبور کی، اس نے اچانک مجھے دونوں باہوں میں سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تعارف کرا دوں؟ ارے تم اپنے خون کو نہیں پہچانتے؟ اس کے لہجے میں محبت آمیز شکوہ تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور برسوں پرانے واقعات ذہن میں گزرنے لگے۔ بڑی ماں اور ان کے 2 بیٹے، جنہوں نے مجھے اور میری ماں کو والد صاحب کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد محض اس لیے گھر سے نکال دیا کہ ہم ان کے لیے سوتیلے تھے۔ میں اپنی بدنصیب ماں کے ساتھ گھر سے نکالا گیا تو میری عمر کل 4 برس کی تھی۔ پھر 14 برس کی عمر میں نے اپنے ایک ہم جماعت کو تیش کے عالم میں بلیڈ کی تیز دھار سے زخمی کیا تو میری ماں اس چوکھٹ کا رخ کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ پھر 15 برس کی عمر میں جب مجھے ایک ساتھی پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تو ماں اس دہلیز پر جا ہی پہنچی، لیکن اسے وہاں سے دھتکار دیا گیا۔ ماں نے گھر کے اثاثے سے اپنے ساگ کی نشانیاں تک فروخت کر کے میری ضمانت پر رہائی کا بندوبست کرایا اور مجھ سے ملے بغیر ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ میں اس کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز تھا۔ اس نے مجھے اپنے خون جگر سے پالا تھا، مگر میں بگڑ گیا کیونکہ میرا حمید رشوت سے اٹھا تھا۔ میرا باپ منشی اقبال نے رشوت کی آمدنی سے بدمست ہو کر دوسری شادی رچائی تھی۔ اس طرح میں رزق حرام سے پیدا ہوا تھا۔ یہ سب میرے اختیار سے ماورا باتیں تھیں، لیکن اپنی جگہ اٹل تھیں۔ ماں کی تمام تر کوششیں بھی مجھے سیدھی راہ پر نہ رکھ سکیں اور میں حالات کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ماں کی خودکشی کے بعد میں نے لاہور چھوڑ دیا۔ وہاں کے عدالتی ریکارڈ کے مطابق شاید میں آج بھی مفرور مجرم تھا، لیکن کراچی میں کوئی میرے ماضی سے واقف نہیں تھا۔ ایک غزالہ تھی جسے میں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ بڑی ماں اور ان کے بیٹوں نے مجھ پر بڑے ستم ڈھائے تھے، لیکن وقت ہر درد کو بھلا دیتا ہے۔ چند روز پہلے جب میں نے اینٹوں کی تلاش میں لاہور گیا تو میرے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ میں بڑی ماں کی تلاش میں اپنے پرانے محلے میں پہنچا تھا، لیکن وہاں سے ان کا کوئی سراغ نہ ملنے کے بعد مایوس واپس لوٹ آیا۔ اور اب میرے گھر کے برآمدے میں ایک کڑیل جوان مجھے اپنے سینے سے چمٹائے لہو کے حوالے سے اپنی شناخت بتا رہا تھا، تو وہ بڑی ماں کے 2 بیٹوں میں سے ایک کے علاوہ بھلا اور کون ہو سکتا تھا؟ میرا خون کا رشتہ تو بس 2 سوتیلے بھائیوں سے ہی تھا۔ یہ تمام خیالات ذہن میں پل بھر میں آ کر گزر گئے اور میرے لبوں سے کانپتی ہوئی مسرت آمیز آواز برآمد ہوئی، کون؟ تصویر بھائی؟ تصویر علی لاہور میں ہے، وہ پرجوش انداز میں میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ میں کراچی جیسی آدمیوں کے گنجان جنگل میں تھی تمہیں تلاش کر سکوں گا۔ بڑی ماں کیسی ہے؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اپنے سوتیلے بھائی سے برسوں بعد غیر متوقع ملاقات کے باعث مجھ پر شادی مرگ سی کیفیت طاری ہو چلی۔ وقت نے ہر دکھ اور درد جلا دیا تھا اور اس وقت صرف یہی احساس پورے وجود میں گونج رہا تھا کہ ملنے والا میرے باپ کی اولاد ہے، اور شاید اس کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ اس نے ہم ماں بیٹے کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، لیکن ہم شاید اپنے کیے پر پشیمان تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ لاہور سے مجھے ڈھونڈتا ہوا کراچی میں میرے گھر آ پہنچا تھا۔ بڑی ماں ٹھیک ہے؟ وہ میرے شانے پر محبت آمیز انداز میں ہاتھ رکھ کر اندر جاتے ہوئے بولا۔ وقت کی بات ہے، 22 برس پہلے انہوں نے تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ گھر سے نکال دیا، مگر اب تمہارا نام سنتے ہی تڑپ اٹھی تھی۔ بڑی آرزو ہے انہیں تم سے ملنے کی، پرانی باتوں کو یاد کر کے اکثر روتی رہتی ہے۔ پرانی باتوں کا ذکر نہ کرو توقیر بھائی۔ میری آواز بے اختیار رن گئی۔ میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ تم ماضی پر ہاتھ ڈال کر مجھ سے ملنے چلے آئے ہو۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ کر بڑی بے فکری سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور بغور میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، بالکل ہی بدل گئے ہو تم تو، ہر نقش بدل گیا ہے تمہارا ان 7-8 برسوں میں۔ میں بھی فالحانہ انداز میں مسکرا دیا۔ میں ہوں تمہیں نہیں پہچان سکا، خون کا حوالہ نہ دیتے تو شاید مجھ سے کوئی گستاخی بھی سرزد ہو جاتی۔ ہاں وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، وہ پہلو بدل کر شوخ لہجے میں بولا، جیب ہلکی کر لو اپنی، کہیں بے دہانی میں گولی چل ہی نہ جائے۔ میں حفت آمیز انداز میں سر جھکا کر اندر چل دیا۔ اتنی ہمت نہیں ہو سکے کہ ریوالور کے بارے میں کوئی وضاحت کرتا یا اسی کے سامنے جیب حالی کر لیتا۔ سیفٹی کیچ چڑھا کر میری ریوالور تکیے کے نیچے رکھا اور دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ اس وقت خوشی سے میرا رواں جھوم رہا تھا، جیسے کوئی کھوئی ہوئی قیمتی شے واپس مل گئی ہو۔ تمہارے ملزم بہت پریشان تھے، توقیر مزے لے کر بتا رہا تھا۔ میں نے انہیں تم سے اپنا رشتہ نہیں بتایا، بس تمہیں پوچھتا ہوا اندر گھس آیا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھانے رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے تمہاری غیر موجودگی میں پورے گھر کا سروے شروع کیا تو وہ بوکھلا گئے۔ پھر چونک کر بولا، ہاں وہ اندر کون پڑا ہوا ہے؟ حادثہ زخمی معلوم ہوتا ہے، میرا ایک دوست ہے، کچھ غنڈوں سے الجھ گیا تھا، میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا۔
باتیں مزے کی کرتا ہے، وہ زخمی پڑا ہے، تمہاری جیب میں کوئی آچھی اسلحہ تھا، آج کل کیا کام کر رہے ہو تم؟ اس نے دھیمے مگر معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ ایک چھوٹی سی پلاسٹک فیکٹری ہے، میں نے منکسر المزاجی کے ساتھ کہا۔ آج کل کراچی کا ماحول کچھ خراب ہے، یہاں رات کے اندھیرے میں چوریوں کے ساتھ دن دہاڑے ڈاکے بھی پڑنے لگے ہیں۔ حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔ ابھی تک اکیلے ہی ہو؟ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ گھر بنا لیا ہے، اب آباد بھی کر ہی لوں گا۔ میرے جواب پر وہ ہنس پڑا اور مجھے یک بیک یہ خیال آیا کہ آخر اسے میری کراچی میں موجودگی کا علم کیسے ہوا اور اسے میرا پتہ کیسے تلاش کر لیا۔ تمہیں اچانک کیسے خیال آ گیا میرا؟ میں نے سوال کیا۔ چند روز پہلے بازار میں اچانک رمضان چاچا سے مڈ بھیڑ ہو گئی، اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اسی نے بتایا تھا کہ کچھ دن پہلے تم ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے پرانے محلے میں پہنچے تھے اور ناکام لوٹ آئے تھے۔ میں نے بڑی ماں کے سامنے ذکر کیا تو بے چین ہو گئی، انہی کے اصرار پر یہاں آیا ہوں۔ لیکن میرا پتہ کہاں سے ملا؟ ٹیلی فون ڈائریکٹری میں تنویر علی 3 ہی ہے، باری باری تینوں نمبروں پر فون کیا اور یہاں چلا آیا۔ کیونکہ دوسرے دونوں لب و لہجے سے ہی سندھی معلوم ہو رہے تھے۔ یہاں سے تمہاری کسی ملازم نے بتایا کہ اس کا صاحب پنجابی ہے، اصل نام خدا جانے کیا ہے مگر ڈینی صاحب کہلاتا ہے۔ تم ڈینی کب سے بن گئے؟ بس دوستوں نے ایک نام دے دیا اور وہی چل پڑا، اب تو مجھے بھی وہی نام مانوس لگتا ہے۔ لاہور ہماری ہی تلاش میں گئے تھے یا کوئی اور کام تھا؟ اس نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ کاروباری جمیلہ تھا، لاہور چھوڑنے کے بعد پہلی بار وہاں گیا۔ لاہور کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی بے اختیار پرانے رشتے یاد آنے لگے۔ یہ سوچ کر پرانے محلے میں گیا کہ سر جھکا کر بڑی ماں کو سلام کروں گا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو سمجھوں گا کہ زندگی کا ایک خالی خانہ آباد ہو گیا ہے۔ اس کی سیاہ عقابی آنکھوں میں چمک گہری ہو گئی اور وہ دھیمے لہجے میں بولا، میں نے کیبنٹ دیکھا ہے تمہارا، پینے کے معاملے میں خاصا صاف ستھرا ذوق رکھتے ہو، کیوں نہ اس ملاقات کو یادگار بنانے کے لیے ایک دور ہو جائے؟ ملازم قریب ہی میرے اشارے کا منتظر تھا، چند ہی منٹ بعد ٹرالی سجا کر لے آیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے گلاس تیار کرتے ہوئے سوال کر ڈالا۔ چھوٹا سا کاروبار ہے اپنا بھی، اللہ کا شکر ہے کہ معقول آمدنی ہو جاتی ہے۔ اور تصویر بھائی؟ ہم دونوں ساتھ ہی کام کر رہے ہیں، وہ گلاس سے اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے بولا۔ بڑی ماں کی صحت کیسی ہے؟ مجھے برسوں بعد ان رشتوں کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا تھا تو میں مسلسل ہی گفتگو میں مصروف رہنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، ضعیفی تو خود ہزار بیماریوں کی ایک بیماری ہے۔ چند برس پہلے لکوا ہو گیا تو چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی، پھر موتیا سے ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی، دوسری آنکھ بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جس دن سے تمہارا ذکر سنا بس یہی کہہ رہی ہے کہ رہی صحیح بینائی ضائع ہونے سے پہلے ایک بار تنویر اور اس کی بیوی سے ملا دو تاکہ ان دونوں کو جی بھر کر دیکھ سکوں۔ میرا دل بھر آیا۔ میں چلوں گا، ضرور چلوں گا، بلکہ تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ ابھی شادی تو نہیں کی لیکن بڑی ماں اپنی ہونے والی بہو کو ضرور پسند کرے گی۔ اوہ، وہ بوس چڑھا کر بولا، تو عشق لڑا رہے ہو آج کل؟ میں ہنس پڑا، ہنسی بوجھل سی تھی۔ عشق دماغ کے حلل کا دوسرا نام ہے۔ اسے میں نے سنجیدگی کے ساتھ دیکھا، پرکھا اور چاہا ہے۔ بہت سلجھی ہوئی اور خوبصورت لڑکی ہے۔ خوش قسمت ہو کہ تمہیں اپنے معیار کی لڑکی مل گئی۔ ہم دونوں بھائی تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ زندگی ہنستے کھیلتے اکیلے ہی گزار دیں گے۔ ماں ان میں چونک پڑا۔ میں نے حامد کو جیوا ہاؤس پہنچنے کا وقت دیا ہوا تھا۔ گلاس خالی کر کے میں نے توقیر علی سے معذرت چاہی تو وہ صوفے کی پشتگاہ سے ٹک کر مسکرانے لگا۔ بوتل اور گلاس میسر ہو تو پھر وقت آسانی سے گزر جاتا ہے مگر اکیلے میں زیادہ لطف نہیں آتا۔ کہو تو ٹرالی تمہارے زخمی دوست کے کمرے میں لے جاؤں؟ اسے مدعو بھی نہ کر بیٹھنا، میں نے جلدی سے کہا۔ اس معاملے میں پورا پٹھان اور کٹر مسلمان ہے، برا مان جائے گا۔ جاؤ، ہو سکے تو واپسی پر ہماری ہونے والی بہو کو لیتے آنا، اس نے برف کے قطرے گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ذرا معلوم تو ہو کہ ہم تمہاری پسند کا معیار کیا ہے۔ کافی دیر ہو جائے گی، میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ آنے کو وہ آ جائے گی مگر میں مناسب نہیں سمجھتا، اس سے کل ملوا دوں گا تمہیں۔ وہاں سے نکل کر میں سلطان شاہ کے پاس پہنچا تو وہ منہ پھلائے بستر پر دراز تھا، اس کی آنکھوں میں ناراضگی کے آثار دور ہی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ ہو گئی فرصت تمہیں؟ وہ مجھے دیکھتے ہی تنزیہ لہجے میں بولا۔ ایسی محبت تو میرے سگے خون میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ شاید ملازمین سے اسے معلوم ہو گیا کہ مہمان سے میرا کیا رشتہ تھا۔ مرچیں نہ چباؤ، ہم برسوں کے بعد ملے ہیں۔ میں نے آہستگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہوں، میں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ مجھے بس 10 منٹ دے دو، میرے پاس وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ واپس آ کر 1 گھنٹے تک تمہارے پاس بیٹھوں گا، مجھے مقررہ وقت پر کہیں پہنچنا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اچانک اس کی نگاہیں میرے چہرے سے ہٹ کر عقب میں کسی چیز پر مرکوز ہو گئی۔ میں نے سر گھمایا تو توقیر علی گلاس تھامے حقہ کے دروازے میں کھڑا تھا۔ مجھ سے نگاہیں چار ہوتے ہی مسکرانے لگا۔ ایک بات بھول گیا،
باہر جا رہے ہو تو واپسی پہ میرے لیے کچھ پنیر لیتے آنا. میں رات میں عموماً کھانے کی بجائے پنیر کے پارچوں پر گزارا کرتا ہوں. میں اسی کے ہمراہ سلطان شاہ کے کمرے سے باہر نکل آیا. اگر میں اس کے پاس بیٹھ کر شغل کرتا رہوں تو اسے کوئی بھی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ راہداری میں توقیر نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے سوال کیا. اعتراض تو نہیں کرے گا مگر اندر ہی اندر سلگتا رہے گا. ویسے بھی وہ تکلیف میں ہے، تمہیں بور کرے گا. میں جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا. میں نے ایک ملازم کو توقیر کی حابگاہ صاف ستھری کرنے کی ہدایت کی اور تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا. مجھے خوف تھا کہ کہیں جیوا ہاؤس کے ملازمین نے حافظ اور اس کے ساتھیوں کو باہر ہی سے نہ لوٹا دیا ہو، کیونکہ اس بارے میں نے انہیں کوئی ہدایت نہیں دی تھی. ان تینوں کے لیے میری آمد غیر متوقع ثابت ہوئی. یہ تو اکثر ہوتا رہتا تھا کہ میں شام ڈھلے ان کے گھر پہنچ کر رات دیر واپس لوٹتا تھا، لیکن اتنی دیر سے وہاں پہنچنا میرے معمولات کے خلاف تھا. غزالہ کی ماں کوکین کی آخری خوراک لے کر گہری نیند سو چکی تھی اور کرنل جواد زیدی وقت گزارنے کے لیے غزالہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا. یہ مجھ سے مسلسل 3 بازیاں ہار چکی ہے. کرنل ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی مجھ سے پرجوش لہجے میں بولا، اور دیکھو اب پھر اس پر رخ کی شے پڑ رہی ہے. یہ بازی بھی بچنی مشکل ہے. سعادت مند اور آج والدین سے ہار کر خوشی محسوس کرتی ہے. میں نے آہستہ سے کہا، یہ کمال ہی تو ہے کہ چوتھی بازی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. میں نے جلدی سے بات بنائی، پھر لہجہ بھر توقف کے بعد سوال کیا، کامران کے پاس گئے تھے آپ؟ گیا تھا. اس نے گہرا سانس لے کر کہا. بہت اداس اور خاموش تھا وہ. غزالہ بہت فکر مند ہے اس کی طرف سے. میں اسی لیے آیا ہوں، میں نے آہستگی سے کہا. میں بھی صبح گیا تھا. 10-15 دن کے بعد ہی اندازہ ہو سکے گا اس پر کہ علاج سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. فی الحال تو اتنا بھی کافی ہوگا کہ اسے جنونی دورے نہ پڑے. یہ سب اسی کو سمجھاؤ. وہ غزالہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا. یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے اکتا کر عمران کو وہاں ڈال دیا ہے. تمہارے ڈیڈی بڑے ہوشیار ہیں. تہلیہ ہوتے ہی میں نے شرارت آمیز لہجے میں کہا. ہمارے درمیان کبھی بھی کباب میں ہڈی نہیں بنتے. مجھے ایسے لوگ بےحد پسند ہیں جو اپنی روایات سے محبت کرنے کے باوجود نئی نسل کے راستے کی دیوار نہیں بنتے. میں کامران سے کب ملنے جا سکوں گی؟ اس نے اداس لہجے میں سوال کیا. کوئی راہ نکال لوں گا، ذرا انتظار کرو. میں نے اس سے نگاہیں چاک کیے بغیر کہا. آج صبح میں کامران کے پاس گیا تو رخشی سے بھی ملا تھا. قرآن تبدیل کر کے ہسٹریا کی مریض کی حیثیت سے وہاں داخل ہے. اسے کامران کی وہاں موجودگی کا علم ہے. اس نے جلدی سے سوال کیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا، اس طرف سے تم بے فکر رہو، ویسے ایک خبر ہے تمہارے لیے. کیسی خبر؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر معصومانہ حیرت سے سوال کیا. لاہور سے میرا سوتیلا بھائی آج بھی تلاش کرتا آ پہنچا ہے. میں نے مسرت آمیز لہجے میں پوچھا. بڑی ماں زندہ ہے اور مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے. وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ میرے گھر. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں پر خود نادم ہے. سیدھے ادھر ہی سے آ رہے ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی. اپنوں سے ملنے کی خوشی بھی عجیب ہوتی ہے. وہاں سے جیوا ہاؤس گیا. میں نے افسردہ لہجے میں کہا. آج 4 لڑکوں کو ایٹو کی ہدایت پر سوٹ کیس دیے ہیں جو انہیں یورپ کے مختلف شہروں میں پہنچانے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ ان میں ہیروئن چھپائی گئی ہوگی. سوٹ کیس کہاں سے لیے تھے؟ وہ ایٹو نے مال کے ساتھ ہی بھیجے تھے. ان میں پرانے کپڑے بھرے ہوئے تھے جو تلف کر دیے گئے. آپ کے بھائی کو آپ کے گھر کا علم کیسے ہو گیا؟ تھوڑی سی توقف کے بعد غزالہ نے سوال کیا. لاہور میں پرانے محلے دار سے میری آمد کا علم ہوا تھا. یہاں آ کر ٹیلی فون ڈائریکٹری سے پتہ تلاش کر لیا. 2 سوتیلے بھائی تھے نا آپ کے. یہاں کون آیا ہے؟ تصویر علی بڑے بھائی کا نام ہے. ان سے چھوٹا بھائی توقیر علی یہاں آیا ہے. کتنا عجیب اتفاق ہے کہ آپ تینوں ہی کے ناموں کا محفظ ٹی اے ہے اور لاہور میں ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے سربراہ کا نام بھی ٹی اے ملک ہی بتایا گیا تھا. وہ پرخیال لہجے میں بولی اور میں چونک پڑا. ابھی تک اس پہلو پر میں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ کہیں آنے والا میرے سوتیلے بھائی کے روپ میں ایٹو کا فرستادہ کوئی مخبر نہ ہو. ناموں کے محفظ کی یکسانیت میرے لیے قطعی غیر اہم تھی، لیکن غزالہ کے اٹھائے ہوئے نقطے نے میرے ذہن میں کچھ نئے دریچے کھول دیے تھے. میں نے 4 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں صرف اس رات لمحہ بھر کے لیے اپنے سوتیلے بھائیوں کو سوتے ہوئے دیکھا تھا جب میں چوری کی نیت سے بڑی ماں کے مکان میں کودا تھا، اور میرے لیے ان دونوں کو پہچاننا تقریباً ناممکن تھا. اپنے گھر کے برآمدے میں نوواد سے ملاقات پر میں نے محض قیاس سے کام لیا تھا. نوواد نے خون کے رشتے کا حوالہ دیا اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایٹو کسی طرح میرے خاندانی حالات کی بھنک مل گئی ہو اور اس نے میرے بارے میں تحقیقات کے لیے ان معلومات کا سہارا لینے کا فیصلہ کر لیا ہو. اگر ایسا ہی تھا تو نوواد توقیر علی بن کر میرے گھر میں پناہ لینے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس نے مجھے یہ بھی جتا دیا تھا کہ وہ لاہور کے سفر سے باخبر تھا، جبکہ میں نے ایٹو کو اپنی غیر حاضری کے حقیقی جواز سے بے خبر رکھتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اس عرصے میں قاسم کی نگرانی میں مصروف رہا تھا.
میں نے اپنے ذہن پر خاصا زور دیا، لیکن دونوں ستیلے بھائیوں میں سے کسی کی کوئی ایسی شناختی علامت یاد نہ کر سکا جس کی بنا پر میں انہیں پہچاننے میں کامیاب ہو پاتا۔ یہ اتفاق عجیب ضرور ہے لیکن اتنا اہم بھی نہیں، میں نے غزالہ سے کہا۔ اس طرح تو خود میری ذات بھی شعبہ کی زد میں آ جاتی ہے۔ ٹی اے ملک کا نام میرے سامنے بھی آیا تھا، مگر میں نے آپ کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کے نام کے محفف حروف کیا ہیں، لیکن اس بار حالات مختلف ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بار آنے والا لاہور سے آیا ہے اور وہی شہر A2 کا گڑھ ہے۔ ایشین سنڈیکیٹ کا دفتر بھی وہی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ آنے والا میرے سوتیلے بھائی کی بجائے کوئی اجنبی ثابت ہو۔ پھر بھلا A2 کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنے گھر والوں کی تلاش میں اپنے پرانے محلے میں پہنچا تھا؟ آپ کی لاہور جائے بغیر یہ گتھی نہ سلجھ سکے گی۔ توقیر کے مطابق بڑی ماں میرے ساتھ میری بیوی کو بھی دیکھنے کی متمنی ہے۔ میں نے موضوع کی سنگینی کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، میں نے توقیر سے کہا تھا کہ بیوی کہاں؟ البتہ میں انہیں ہونے والی بیوی سے ضرور ملوا سکتا ہوں، اور بڑی ماں سے پہلے وہ خود تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ اگر وہ کوئی فراڈ ہے تو میرا اس کے سامنے جانا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ A2 کا آدمی ہے تو اس نے میری تصدیق یہ بھی دیکھ لی ہوگی، فوراً ہی پہچان لے گا۔ میں تمہارے پاس معاملہ سلجھانے آیا تھا، مگر تم نے تو کچھ زیادہ ہی الجھا دیا۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں نے تو صرف امکانات کی نشاندہی کی ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ تم ابھی تک گھما پھرا کر بات کرتی رہی ہو، کھل کر بات کرو تاکہ میرے لیے کسی فیصلے پر پہنچنا آسان ہو سکے۔ اس وقت کی کوئی لغزش ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لاہور میں آپ کے بھائیوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کوئی کاروبار کر رہے ہیں دونوں بھائی مل کر؟ کاروبار کی تفصیل تو ضرور بتائی ہوگی انہوں نے؟ اس نے گہری سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ نہیں، میں نے زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے ذہن میں ایک بہت ہی مہم سا شبہ سر ابھار رہا ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے مدافعانہ لہجے میں کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ منشیات کے کاروبار کی پشت پر آپ کے بھائیوں میں سے کوئی ہو؟ مجھے شبہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی A2 جیسا باصلاحیت ہو، اور بالفرض توقیر یا تصویر ہی نے یہ چکر چلایا ہوا ہے تو توقیر نے میرے پاس دوڑے چلے آنے کی حماقت کیوں کی؟ وہ A2 نہیں، بچھڑا ہوا بھائی بن کر آیا ہے، اور اس کی آمد کا بہت ہی خاص مقصد ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔